ایڈمنڈ کہتا ہے کہ سلام کیرون. کیرون کہتا ہے میرا بھی سلام ہو آپ پر حضور. میں بھی آپ کے والد کے پاس سے ہو کے آیا ہوں اور ان کو اطلاع دینے گیا تھا کہ ڈیوک کارنول اور ان کی بیگم ڈریگن آپ کے ہاں تشریف لا رہی ہیں. ایڈمنڈ یہ مسئلہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ کیرون کہتا ہے کہ یہ مجھے نہیں معلوم. آج کل افواہ پھیلی ہوئی تھی نا کہ تو آپ نے بھی سنی ہی ہوگی اکثر, ٹھیک ہے, تو بڑی آج کل کانا پھوسی ہو رہی ہے, بڑی آج کل ہوائیں اڑ رہی ہیں. ایڈمنڈ کہتا ہے کہ نہیں, میں نے تو نہیں سنا, تمہیں جو بھی معلوم ہے بتا دو مجھے, کیا باتیں ہیں؟ کیرون کہتا ہے کہ ارے کیا آپ نے کوئی چرچا نہیں سنا؟ ڈیوک کارنول اور ڈیوک البنی کے درمیان لڑائی چھڑنے کا امکان ہے. ایڈمنڈ کہتا ہے کہ ناٹ اے ورڈ, کہ میں نے ایک لفظ تک بھی نہیں سنا. کیرون کہتا ہے تو پھر وقت آ رہا ہے آپ خود سن لیں گے, خدا آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے حضور. ایڈمنڈ کہتا ہے ڈیوک ڈیوک آج رات آج رات آئیں گے نا؟ ٹھیک ہے, یہ اچھا ہے, بہت اچھا ہے. میں اپنے مقصد کے لیے جو جال بن رہا ہوں اس میں سے کچھ ایک حصہ بھی, اور یہ ایک ہلکا ہے ایکچولی جو خود بخود بنتے جا رہا ہے. ابا جان نے میرے بھائی کی گرفتاری کے لیے ہر طرف پیرے بٹھا دیے ہیں. ایک نازک اور بڑی سنجیدہ صورتحال ہے, ٹھیک ہے, اور بڑی مجھے احتیاط اور تدابیر کے ساتھ اس کو طے کرنا ہے. سب کچھ مختصر اور تدابیر اور قسمت پر منحصر ہے. بھائی ایک بات سنیے, نیچے آ جائیے بھائی, سنیے تو صحیح. ایڈمنڈ گر جاتا ہے. ایڈگر آتا ہے نا جب, تو اس کو کہتا ہے کہ ابا جان کو خبر ہو گئی ہے اور وہ آپ کی نگرانی کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اب اس جگہ سے آپ بھاگ جائیے, کسی نے اس کو خبر دے دی ہے کہ آپ یہاں چھپے ہیں. رات کا وقت ہے, موقع غنیمت ہے. آپ نے ڈیوک کارنول کے خلاف جو کچھ بھی منہ سے نکالا ہے وہ آج رات یہاں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی رات کے وقت اچانک ریگن کے ساتھ وہ یہاں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈیوک البنی کے خلاف آپ نے جو کچھ بھی بولا اچھی طرح یاد کر لیجیے. وہ کہتا ہے, ایڈگر کہتا ہے کہ I'm sure, میں نے تو کچھ بھی نہیں بولا, میں نے ایک لفظ تک نہیں بولا. ایڈمنڈ کہتا ہے کہ I hear my father's coming. ایڈگر کہتا ہے کہ میں نے ابا جان کے آنے کی جو ہے نا, ایڈمنڈ کہتا ہے میں نے ابا جان کے آنے کی آہٹ سن لی ہے, مجھے معلوم ہو رہا ہے. مصلحت یہ ہے کہ میں ان کو دکھانے کے لیے آپ پر تلوار کھینچوں گا اور آپ پر چلاؤں گا بھی صحیح, ٹھیک ہے, اور آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تلوار نکال لیجیے گا اور پورا فن دکھائیے گا, ٹھیک ہے. بس ابھی اسی خیریت اسی میں ہے کہ میں اب آپ کو ابا جان کے حوالے کر دوں. اب یہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مچھلے لاؤ, خدا حافظ. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اسی انسان میں جب ایڈگر جاتا ہے تو اب یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے آپ کو زخمی کر لوں, تھوڑا سا خون بہا لوں, تو وہ اپنے بازو نہ زخمی کر لیتا ہے اس چیز کو یقین دلانے کے لیے کہ میں نے اپنی جان پر کھیل کر اس کا مقابلہ کیا ہے. کہتا ہے کہ میں نے اکثر شرابیوں کو اس سے زیادہ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ڈرامے کرتے ہوئے دیکھا ہے. ابا جان بس, ارے کیا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے کچھ گلوسٹرز اور سرونٹس ود ٹارچز آتے ہیں, مشلے لے کر آتے ہیں, مطلب کہ گلوسٹر آتا ہے اور بہت سے خدمت کار دوسرے آتے ہیں, مطلب اس کا ابا ہی آتا ہے ایڈگر کا اور ایڈمنڈ کا, اور کچھ دوسرے کینٹس آتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ میں ٹارچز پکڑے ہوئے. تو گلوسٹر اس کو بولتا ہے نو ایڈمنڈ, ویئر از دا ولن, کہاں ہے وہ بدماش؟ ایڈمنڈ کہتا ہے کہ حضور ابھی اندھیرے میں اپنی تیز تلوار سونپتے ہوئے یہاں کھڑا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, دھیرے دھیرے کچھ منتر پڑھ رہا تھا اور چاند کی دیوی سے دعا مانگ رہا تھا کہ وہ اس کے مقصد میں مکمل برتری حاصل کروائے, ٹھیک ہے. اور گلسٹر کہتا ہے کہ مگر وہ ہے کہاں؟ ایڈمنڈ کہتا ہے کہ یہ دیکھیے میرا خون بہ رہا ہے. پھر کہتا ہے کہ وہ شیطان کہاں ہے ایڈمنڈ, ٹھیک ہے, وہ ہے کہاں؟ تو پھر ایڈمنڈ ان کو کہتا ہے کہ اس طرف بھاگا ہے حضور, جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ اس طرف بھاگ رہا تھا. پھر گلسٹر کہتا ہے تو دوڑو پیچھا کرو, کچھ خدمت جاتے ہیں اس کی طرف, بھاگتے ہیں اس کی طرف. پھر اسی انسان میں ایڈمنڈ ان کو اور اگلے رسپانس دیتا ہے اپنے فادر کو, کہتے ہیں کہ بہرحال جو بھی بات ہے نا ابا جان, وہ مجھ کو آپ کے قتل پر آمادہ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو اس کو بھی میں سمجھاتا رہا کہ انتقام لینے والے دیوتا باپ کے قاتل پر اپنے قہر کی بجلیاں گراتے ہیں. تو میں برابر اس کو کہتا رہا, وہ مجھے یہی بولتا رہا نا کہ وہ میرا باپ مجھ سے انتقام لینا چاہتا, تو میں اس کو برابر یہ رسپانس کرتا جا رہا تھا کہ اولاد باپ کے ساتھ, اولاد اور باپ کا ایک بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے. غرض تھی کا حضور ہوا یوں کہ جب میں نے دیکھا تو وہ کسی شدید نفرت کے ساتھ
اس پر اس غیر فطری منصوبے کا مخالف ہوں گے۔ تو اس نے بیداری کے ساتھ چھت کر اپنی تلوار جو اس نے سونپی ہوئی تھی اس نے اس کے ساتھ میرے بازو پر وار کر دیا۔ جب میں بھی تیش میں آیا تو میں نے بھی مردانگی اور جرت کے ساتھ اس کا مقابلہ لڑنے کے لیے تیار ہوا، تو میرے شور مچانے سے وہ ڈر گیا اور بہرحال وہ اب تو بھاگ گیا ہے۔ جب وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے تو فلی ایکچولی وہ اینڈ سڈنلی ہی فلیٹ، اور وہ اچانک سے مطلب فوری طور پر بھاگ گیا۔ یہاں پر گلیسٹر اس کو رسپونس کرتا ہے، بھاگ کر کہاں جائے گا، اس ملک میں وہ گرفتار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، مطلب کوئی چانس نہیں ہے اس کے رہنے کا، اور جہاں گرفتار ہوا اسے فوراً وہاں ہی اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیا جائے گا۔ میرے آقا شریف ڈیوک، میرے لائق سردار اور سرپرست آج رات کو یہاں آ رہے ہیں، تو جب وہ یہاں آئیں گے تو میں ان کا حکم دے کے اعلان کروا دوں گا کہ جو بھی اس کو گرفتار کرے گا ہمارے شکریہ کا مستحق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کسی نے اس کو پناہ دینے کی کوشش کی تو فوری سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور اس کو اپنے گھر میں پوشیدہ رکھے گا تو اس کو سزائے موت ٹھہرا دی جائے گی، مطلب اس آدمی کو مار دیا جائے گا۔ ایڈمنڈ کہتا ہے کہ تو جناب عالی، جب میں نے اس کو اس کردار ارادے سے باز رکھنا چاہا، دیکھا کہ وہ اپنے منصوبے پر اڑا ہوا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ میں تمہارا راز فاش کر دوں گا، دھمکی دے کر میں نے اس کو کہا۔ تو اس نے جواب دیا، اے حرامی، جس کو باپ کی جگیر میں کوئی حق نہیں پہنچا، تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر میں تیرے خلاف ہوگا، مطلب ہو بھی گیا، تو تجھ کو یا تیرے اس کردار کو یا تیرے اس باپ کو اتنا مطلب میں مار بھی دوں گا تو سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ تم نے اپنے پیسے کی غرض کے اندر، مطلب کہ دیکھیں میں اس کا ناجائز بیٹا ہوں اور تم اس کے ناجائز بیٹے ہو، لیٹ سپوز میں اپنے فادر کو مار بھی دوں گا نا، تو سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ تم نے مارا ہے پیسے کی غرض میں، جائیداد کی غرض میں اپنے باپ کو، کیونکہ تم ناجائز بیٹے تھے، تمہارا رائٹ بھی کوئی نہیں تھا جائیداد کے اندر، تو سب لوگ تو یہی سمجھیں گے نا، تو میرے مارنے میں مجھے فائدہ ہو جائے گا، تو اس کا فائدہ یہی ہوگا، لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ باپ کو مرنے میں، گلوسٹرز کو مرنے میں ایڈمنڈ کا زیادہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہی مار سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں خود مار دوں گا اور الزام تمہارے سر پر تھوپ دوں گا، ٹھیک ہے، اور اگر تو میری وہ تحریریں پیش کر دے گا جو میں دنیا کو معصوم اور تجھ کو غدار سمجھے گی، ٹھیک ہے، مطلب کہ اگر میں اس کے بعد یہ کام جب ہو جائے گا تو میں دنیا کو تحریریں پیش کر دوں گا کہ یہ ایڈمنڈ نے ہی مارا ہے، تو دنیا یہی سمجھے گی کہ تم غدار ہو اور ایڈگر مطلب کہ میں جو ہوں وہ معصوم ہوں۔ گلیسٹر بولتا ہے کہ خبیث شیطان، کیا وہ اپنے خط سے بھی انکار کر دے گا، جس خط کو اس نے پوچھا تھا گلیسٹر نے کہ یہ خط کس کا ہے ایڈمنڈ سے، کہ تم کیوں چھپا رہے ہو، وہ کس طرح میرے اندر سے باجوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ تو ڈیوک کی آمدنی میں جو ڈیوک جنہوں نے آنا تھا وہ آ گئے ہیں، اور کچھ نہیں معلوم کہ وہ کیوں نہیں آ رہے، اور تمام بندرگاہوں کے ناکے بند کروا دو، بدماش کہیں بھاگ کے نہیں جانے والا، ٹھیک ہے، ڈیوک سے مجھے اس کا پروانہ لینے دو بس، ڈیوک اگر رضامند ہو گیا تو پھر دیکھیے گا اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میں اس کے بعد اس کمبخت کی تصویر دور نزدیک اور ہر مقام پر پہنچا دوں گا، تاکہ سب لوگ اس کو قلم بند کر کے اس کو جلدی سے پہچان لیں۔ او اے میرے وفادار اور سچے بچے، اگرچہ تو میرا صحیح نسب بیٹا نہیں ہے، مطلب تم میرے جائز بیٹے نہیں ہو، لیکن ایسی تدبیر کروں گا کہ میرے بعد میری تمام جائیداد کا حقدار تمہیں ٹھہرا دیا جائے۔ یہی تو وہ آلریڈی چاہتا تھا کہ میں تمہاری ساری جائیداد کا حقدار ٹھہروں، تو وہی بات اس نے گلیسٹر نے بھی کر دی۔ یہاں پر انٹری ہوتی ہے کرومویل کی، ریگن کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ خادم آتے ہیں۔ کرومویل کہتا ہے کہ میرے سچے دوست، ٹھیک ہے، خیریت سے ہے، خیریت تو ہے نا، مجھے یہاں مجھے یہاں پہنچنے میں کچھ دیر نہیں ہوئی ہے، مگر پہنچتے ہی عجیب خبریں سننے میں آ رہی ہیں۔ ریگن کہتا ہے کہ اگر خبر صحیح ہے تو ریگن کہتی ہے کہ اگر خبر صحیح ہے تو ملزم جتنا جلد پکڑا جائے گا اتنا ہی بہتر ہوگا، آپ کا مزاج کیسا ہے ویسے؟ تو اس کے رسپانس میں، ریگن کے رسپانس میں گلیسٹر اس کو کہتا ہے کہ بیگم میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ ریگن اس کو کہتی ہے تو کیا یہ صحیح ہے، مطلب کہ کیا آپ کے اس بیٹے نے، جس کو اپنے والد نے پیدائش کے وقت اپنا روحانی فرما بردار بیٹا بنایا تھا، اس کو ہلاک کرنے کی سازش کی تھی، اس نے تمہیں ہلاک کرنے کی سازش کی تھی، تو اس نے اس کا نام میرے والد سے خود رکھوایا تھا کہ
کہ اس کا نام ایڈگر ہوگا. تو گلسٹر اس کے رسپانس میں کہتا ہے کہ مطلب اس کا فادر کون تھا؟ کنگ لیئر تھا، اس کو نہ بولیے گا. گلسٹر اس کو کہتا ہے کہ بیگم شرم کے مارے تو میری زبان بند ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. او لیڈی ڈیڈی شیم وڈ ہیو اٹس ہچ، میری تو زبان ہی بند ہو گئی ہے. ریگن اس کو کہتی ہے کہ بس ایسا تو بس کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ میرے والد کے مطلب کہ فساد برپا ہونے والے جو ہیں وہ سواریوں کی صحبت میں پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اس کے اوپر اثر ہو گیا. مطلب کہ جس طرح میرے فادر کے جو باقی 100 کینٹس تھے تو وہ بغاوتیں کرتے تھے، تو کہیں ان کی صحبت میں تو نہیں بیٹھ کے یہ بھی خراب ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس کے رسپانس میں گلسٹر کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے بیگم، مگر بڑی شامت کی بات ہے میرے لیے. ایڈگر کہتا ہے کہ ہاں حضور، ان سواریوں میں اس کا بیٹھنا رہا تھا، میں نے خود دیکھا تھا. کہتی ہے اگر ڈریگن کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تو وہ ان کی صحبت میں بیٹھ گئے تو پھر کوئی خیریت کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر وہ بگڑ گیا. یقیناً وہ ان لوگوں نے اس کو اپنے بوڑھے باپ کے قتل کے لیے تیار کیا ہوگا تاکہ ان کی جاگیر اور دولت اپنے صرف میں لائے، ٹھیک ہے، اور اس کو خوب اڑائے. آج ہی شام کو مجھے میری بہن اور ان کے لوگوں کے بارے میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے تاکید کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ میرے والد کے ساتھ اور میرے ہاں ٹھہرنے آئیں تو ان کو اپنے محل میں نہ ملنے دو. تو اس کے بعد کارنویل کہتا ہے کہ اور نہ میں ملوں گا، ٹینشن نہ لے، نہ میں ملوں گا، میں تم کو اطمینان دلاتا ہوں ریگن اور ایڈمنڈ. میں نے سنا ہے کہ تم، ریگن کو کہتا ہے، پھر ایڈمنڈ کو کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم ایک سعادت مند کے بیٹے ہو، سعادت مند بیٹے کی طرح جان لڑا کر اپنے باپ کے کام آئے ہو. تو اس میں ایڈمنڈ کہتا ہے کہ اٹ واز مائی ڈیوٹی سر، مطلب اس میں کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو میری ڈیوٹی تھی. لسٹر کہتا ہے کہ اس نے اس کی سازش کا راز کھول دیا ہے، اور یہ زخم جو آپ دیکھ رہے ہیں اس بدماش کو پکڑنے کی کوشش میں ہی میں نے کہا ہے ایکچولی. تو اس کے رسپانس میں وہ کرومویل کہتا ہے کہ از ہی پرسیوڈز، کہتا ہے کہ واہ، اس کا پیچھا کیا جا رہا تھا کہ یا نہیں. تو گلسٹر کہتا ہے کہ ہاں میرے آقا، پیچھا کیا جا رہا ہے، لوگ گئے ہوئے ہیں. کرومویل کہتا ہے کہ اگر پکڑا جائے نا، اگر یہ لیٹ سپوز پکڑا جائے تو پھر اس سے قسم قسم کے نقصان کا خطرہ نہیں بھاگ جائے گا. تمام اختیارات اس سے لے کر تم اس پر جو اس نے تدبیر سوچی ہے اس پر عمل کرو، ٹھیک ہے، اور ایڈمنڈ تمہاری سعادت مندی اور فرما برداری کی ستائش اور انعام کے مستحق ہے. آج سے تم ہمارے خدمت کار اور مأمور کیے جاؤ گے. ہمیں تو ایسے آدمیوں کی بہت سخت ضرورت تھی جو پختگی ارادے کے ساتھ وفاداری پر ابھرتے ہیں اور بھروسے مند آدمی ہیں. تو ہم تم کو سب سے پہلے اور جتنے بھی نامور منتخب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایڈمنڈ اس کو کہتا ہے کہ I shall serve you my sir، میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہوں گا. تو اس کے رسپانس میں گلوسٹر کہتا ہے کہ حضور کی ان عنایتوں کا میں کس طرح سے شکریہ ادا کر سکوں، ٹھیک ہے، میں بہت شکر گزار ہوں. تو کرومویل اس کے رسپانس میں کرومویل کہتا ہے کہ تم کو کچھ علم نہیں ہے، ہم کیوں آج تمہارے مہمان ہیں. تو اس کے رسپانس میں ریگن بولتی ہے، تو ریگن کہتی ہے کہ اس طرح بے وقت اندھیری رات کے خلاف، مطلب تو اکا یہاں آنا مصلحت سے کوئی خالی نہیں ہے، مطلب اس اتنی رات کو یہاں پہ آنا کوئی مصلحت سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کچھ ایسی ہم صورتحال درپیش ہو گئی ہے کہ ہم گلسٹر کے ہاں مطلب کہ ہم مشورے کی ہم کو ضرورت تھی. تو ہمارے والد نے لکھا ہے ہماری بہن نے ٹھیک بھی اطلاع دی ہے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ بد مزاجی ہو گئی ہے. تو ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ اپنے گھر سے دور رہ کر مختلف قاصدوں کے ذریعے دونوں کے جوابات کو روانہ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور اس وقت اپنے غم بھول جائیں اور تمہارے مطلب جو تمہارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں اس پر غور کر کے اپنی پیشی قیمت رائے ہم کو دے جائیں، کیونکہ اس کے اوپر فوری کارروائی کی ضرورت ہے. تو گلسٹر کہتا ہے کہ بیگم آپ کا خادم ہوں، ٹھیک ہے، آپ دونوں نے یہاں تشریف لا کر میری عزت میں اضافہ کر دیا اور میری عزت بھی بڑھا دی. تو یہاں پر سب لوگ چلے جاتے ہیں. سو آئی ہوپ سو کہ آپ نے یہ جو ہے سین سمجھ لیا ہوگا. ایکٹ 2 کا سین 1 تھا.
سو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر آور چینل ود ادر پیئرس ایز ویل.